اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 15 تا 22 میں معاشرے کو بدکاری سے پاک رکھنے کے لیے کچھ ابتدائی احکام، عورتوں کے حقوق کے بارے میں تلقین، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح کی ممانعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں تو تم ان عورتوں کے خلاف تہمت لگانے والے سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو ان بدکار عورتوں کو گھروں میں اس وقت تک قید رکھو کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے نیا حکم دے کر کوئی اور راستہ نکال دے۔ سزا کے متعلق یہ ابتدائی احکام تھے، جس کے بعد سورہ نور نازل ہو گئی جس میں تفصیلی احکام ہیں۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تم میں سے جو 2 شخص اس بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو تم ان دونوں سے درگزر کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ بے شک اللہ کی جانب سے توبہ قبول کرنے کا وعدہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کے باعث کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے علم اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کی توبہ کوئی قابل توجہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو کہنے لگے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قابل توجہ ہے جو کفر ہی کی حالت میں مرے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ اور نہ یہ حلال ہے کہ بلا وجہ انہیں اس غرض سے قید رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر ہاں اس وقت جب وہ کسی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ وعاشروهن بالمعروف
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو. پھر اگر تم انہیں پسند نہ کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کی کسی چیز کو ناپسند کرو، مگر اللہ اسی میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے. مردوں کو چاہیے کہ بڑے صبر و سکون اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنی بیوی کو موقع دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی ناپسندیدہ بیوی کسی دوسرے وصف یا فائدے کی وجہ سے مرد کو پسند آنے لگے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اسی بیوی کو خاوند کے لیے باعث برکت بنا رکھا ہو، جو وقت گزرنے پر ظاہر ہونے لگے اور میاں بیوی کی محبت کا سبب بن جائے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. اور اگر تم نے ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر ہی لیا ہو، تو اگر اس بیوی کو جسے تم چھوڑنا چاہتے ہو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. کیا تم بہتان رکھ کر اور صریح ظلم کے مرتکب ہو کر وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. اور تم اس مال کو کیسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نہایت قریبی تعلقات قائم کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں تو تم ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ بہت بے حیائی کا فعل ہے، جو بہت ناپسندیدہ بات اور بہت بری روش ہے.